روم نمبر 38 کا راز۔ اچانک کمرے کے ایک گوشے سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز سن کر ہمیں جیسے سکتہ سا ہو گیا اور ہم خوف کے مارے اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ایک ایسا راز جسے جان کر آپ بھی دکھی ہو جائیں گے۔ میں، نادیہ، سحر اور محرو ہم 4 سہیلیاں تھیں۔ ہماری دوستی مثالی تھی۔ کچھ لوگ ہماری دوستی سے حسد بھی کرتے تھے، پر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لہٰذا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان دنوں میٹرک کے ایگزام دے کر ہم فارغ تھے اور ہم چاروں نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ کس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ یہ شہر کا بہت بڑا اور اچھا آرٹس کالج تھا۔ میٹرک کے بعد ہونے والی چھٹیاں ہم نے خوب مزے کرتے گزاری۔ چھٹیوں میں ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ہاں کے اور گھومنے پھرنے بھی جاتے رہتے تھے۔ چھٹیوں کا اختتام ہوا تو پہلے دن ہم خوب بن سنور کے کالج کے۔ پہلا دن بہت مصروف گزرا۔ دن پر دن گزرتے رہے، ہم اپنی پڑھائی میں بھی مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ کالج لائف سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم چاروں دوستوں میں ایک عادت مشترک تھی کہ ہم سب بہت تجسس طبیعت کے مالک تھے اور اسی لیے سسپینس والی کتابیں اور رسالے بھی پڑھتے تھے۔ جب ہم کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے تو اس کا راز یا حقیقت معلوم کر کے ہی چھوڑتے تھے۔ کچھ لوگ ہماری اس عادت سے بیزار تھے، مگر ہم اپنی فطرت سے مجبور تھے۔ خیر، اصل کہانی تو ہمارے کالج کے روم نمبر 38 کی ہے۔ روم نمبر 38 کا راز خوفناک پر اسرار بھی ہے اور افسوسناک بھی۔ ایک دن ہم نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی سینئر کلاس کی کچھ لڑکیوں سے سنا کہ روم نمبر 38 سے کل پھر بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم فوراً اس طرح متوجہ ہو گئے کہ کالج کے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آنے لگی۔ تجسس کے مارے ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے محرو کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ روم نمبر 38 کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا، کیونکہ روم نمبر 38 میں تو میرا اور سحر کا اردو کا پیریڈ ہوتا تھا۔ محرو جو کچھ معلوم کر کے آئی، اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ کالج کا روم نمبر 38 ایک پر اسرار روم ہے اور لڑکیاں اس طرف جانے سے ڈرتی ہیں۔ ویسے بھی وہ روم جس ڈپارٹمنٹ میں تھا وہ پورے کالج سے ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ خوفناک بات یہ تھی کہ کبھی کبھی اس روم سے کسی چھوٹے بچے کی انتہائی دردناک انداز میں رونے کی آواز آنے لگتی تھی۔ کیونکہ اس سے کسی کا کچھ نقصان نہ ہو رہا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا تھا، بلکہ کالج کی اکثر اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتی تھی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آواز کہیں اور سے آتی ہو، اور لڑکیوں نے ویسے ہی اسرار پھیلا دیا ہے۔ ہم نے بھی اس بات کا کوئی اعتبار نہ کیا، بلکہ خوب ہنسے کہ لڑکیوں کو تو موقع چاہیے اور کچھ نہیں تو روم نمبر 38 کو اسیب زدہ بنا دیا۔ لیکن اس روز ہمارے کالج میں فیسٹیول تھا اور ہم سب سہیلیاں ایسے موقع پر خوب انجوائے کرتے تھے۔ اس دن ہم چاروں کالج میں گھومتے پھرتے رہے اور تھک ہار کر کنٹین سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر بیٹھنے کے لیے پرسکون جگہ تلاش کرنے لگے۔ اچانک ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کا خیال آیا جہاں روم نمبر 38 تھا، کیونکہ اس وقت تک ہم روم نمبر 38 کے اسرار کو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ لہٰذا ہم بے خوفی سے جا کر روم نمبر 38 میں بیٹھ گئے۔ ہم سب کھانے کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کے کونے سے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز سن کر ہمیں جیسے ساختہ ہو گیا اور ہم خوف کے مارے اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ ہم سب اس قدر خوفزدہ تھے کہ ہماری آواز بند ہو گئی تھی، ہمارے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی، اگرچہ ہمیں ابھی تک کوئی شے نظر نہیں آئی تھی، مگر کسی کی غیر موجودگی میں بچے کے رونے کی آواز ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہم میں سے ہر کوئی بھاگنا چاہتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ پاؤں من بھاری ہو گئے ہیں۔ اس سکتے کی کیفیت سے سب سے پہلے میں باہر آئی اور چیخ کر کہا، بھاگو یہاں سے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے نادیہ، سحر اور محرو بھی ہوش میں آ گئی، اور اس کے بعد تو ہم جس طرح گرتے پڑتے اس ڈپارٹمنٹ سے بھاگے تھے یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ ہمیں اس وقت کسی چیز کا خیال نہ تھا سوائے اس کے کہ یہاں سے دور بھاگیں۔
اسی بدحواسی میں ہم اپنے بیگز اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہیں چھوڑ آئے۔ جب ہم دوڑتے ہوئے کالج کے اس حصے میں آئے جہاں لڑکیاں تھیں تو ہماری جان میں جان آئی، لیکن خوف سے ہمارا برا حال تھا۔ ہم عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر باوجود کوشش کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر نادیہ اور مہرو بری طرح رونے لگی۔ میں اور سحر انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس دوران میں ہم چاروں اچھا خاصا تماشا بن چکے تھے۔ ہم سب بے شک اتنی بہادر نہ تھی، مگر تجسس ہم سب کو بہت تھا۔ جب کچھ دنوں بعد ہم اپنی جون میں واپس آئے تو ہم نے عہد کر لیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی طرف اکیلے نہیں جانا، اور ساتھ ہی عہد کیا کہ اس کا راز جان کر رہیں گے۔ جب پڑھائی شروع ہوئی تو اس دوران ہم روم نمبر 38 کے اسرار کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کرتے رہے، مگر ہمیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ تاہم ایک دن شفیق بابا، جو کہ کالج کے بہت پرانے ملازم تھے، انہوں نے بتایا کہ واضح طور پر تو اس کی وجہ کسی کو بھی نہیں معلوم، البتہ روم نمبر 38 کے اسرار کے بارے میں انہوں نے ہمیں ایک زبان زد عام کہانی سنائی تھی کہ جب اس کالج کے لیے اراضی حاصل کی گئی تھی تو اس کے کچھ حصے پر پیشہ ور گدھا گروں نے کچے پکے مکانات اور جھونپڑیاں بنا رکھی تھی۔ کالج کی تعمیر سے پہلے حکومت نے انہیں کئی مرتبہ وارننگ دی تھی کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آخرکار ایک دن جب تمام گدھا گر کام پر چلے گئے تو پیچھے سے ان کے کچے مکانوں اور جھونپڑیوں کا کرین اور بلڈوزر سے صفایا کر دیا گیا۔ جو مکان روم نمبر 38 کی جگہ پر واقع تھا، وہاں پر اتفاق سے ایک چھوٹا بچہ سو رہا تھا۔ مکانوں کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ گدھا گروں نے بہت احتجاج کیا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی روح آج تک وہاں بھٹکتی ہے، اور رونے کی آواز بھی اسی بچے کی تھی۔ روم نمبر 38 کا یہ راز افسوسناک بھی تھا اور خوفناک بھی۔ آج اس بات کو اگرچہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، مگر جب کوئی 38 کہتا ہے تو ہمیں واقعہ یاد آ جاتا ہے اور خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔